دینی چاہیے اور اس معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے. یہ اخلاقیات کے حوالے سے. وہ نماز والی بات الگ ہے کہ 7 سال کی عمر تک نماز کے لیے تاکید کرو، 10 سال تک نہ پڑھے تو سزا دو، وہ اعمال ہے. لیکن یہ مومن کافر ہر کسی کے لیے ہے. ایک جھوٹ پر اور دوسری سرکشی پر. کہ ایک تو اس تب بچے کو سزا دو کہ جب وہ جھوٹ بولے اور معلوم ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ جھوٹ بولا ہی جاتا ہے کسی مقصد اور مفاد کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن کیا کیا جائے ان والدین کا جو خود بچوں کو جھوٹ بولنے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں سے یہ کہہ دینا اور فلاں سے یہ کہہ دینا، حالانکہ باپ بھی جانتا ہے اور باپ کو معلوم ہے کہ بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے. تو یہ غلط ہے. دوسری سرکشی پر کہ جب بچہ سرکش ہو جائے، گستاخ ہو جائے، نافرمان ہو جائے تو اس کو سزا دینی چاہیے. کیوں کہ آج وہ باپ کی نہیں مان رہا، کل وہ قانون کی نہیں مانے گا اور پھر آگے چل کر وہ اللہ رسول کی نہیں مانے گا. تو اس طرح دنیا بھی اس کی خراب ہو جائے گی اور عاقبت بھی اس کی خراب ہو جائے گی. جب تک کہ ان دونوں برائیوں سے وہ اس کو نہ چھڑائیں. چھوٹ جانا یہ نجات دلائیں. جب تک کہ وہ جھوٹ بولنے سے اور سرکشی کرنے سے باز نہ آ جائے تب تک بچوں کو سزا دیں تاکہ وہ ان برائیوں کو چھوڑ. سزا دینے سے ہاتھ کو نہ اٹھائیں، یعنی ہاتھ نہ روکیں. جھوٹ، سرکشی جب تک بچے میں پائی جائے تب تک بچے کی سرزنش کرتی ہے جس حد تک ممکن ہو کم سے کم، تاکہ بچہ نیکی کی طرف آ جائے، بچہ مثبت طرف آ جائے، بچہ صحیح راستے پر چل پڑے. اگر جھوٹ کا چسکا اس عمر میں زبان کو لگ گیا تو بڑے ہونے پر اور بڑھے گا. اگر بچپن ہی سے بچے میں جھوٹ کا مزہ آ جائے، اس کی زبان کو مزہ لگ جائے، چسکا، مزہ، ذائقہ، لذت، تو بڑے ہونے پر اور بڑھے گا. تو جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی چلی جائے گی وہ پھر اب بڑے جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. پہلے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے جن کے ساتھ کھیلتا ہے ان سے جھوٹ بولے گا، پھر بڑا ہو کر والدین سے، معاشرے سے، ہر شعبے میں، یہاں تک کہ وہ معاشرے میں جھوٹ کو فروغ دینے والا بن جائے گا. بعض بھلے مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے. بھلے مانس، شریف لوگ. مانس انسان، بھلا مانس شریف انسان. جنگل کو بن کہتے ہیں اس لیے جنگل میں جو انسان نما مخلوق پائی جاتی ہے، بندر، گوریلا وغیرہ، ان کو بن مانس کہتے ہیں. تو بن مانس کا مطلب بھلا مانس، یعنی انسان، شریف انسان. کہ جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے. ان کو مزہ نہیں آتا جب تک جھوٹ نہ بول لیں. انہیں جس سچی بات کے کہنے میں ان کو کوئی نقصان کا خطرہ نہیں بھی ہوتا، ایسے موقع پر بھی وہ جھوٹ سے ہی کام لیتے ہیں. اپنے تشخص و تعلی کی داستانیں نثر میں ایسے ہی گھڑا کرتے ہیں جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گانٹتا ہے. تشخص، انفرادیت، شخصیت. تعلی، اپنی بڑائی بیان کرنا.
اس پر پھر میں بات کرتا ہوں، لیکن جملہ پہلے ایکسپلین کر لیتا ہوں۔ نثر میں ایسے ہی گھڑا کرتے ہیں، گھڑنے کے معنی پہلے بتا چکا ہوں، بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گانٹتا ہے، اگر یہ عیب ان میں نہ ہو تو پھر ان کے بے عیب ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہتا، یعنی ان میں جھوٹ کی عادت نہ ہو تو پھر ان میں باقی کوئی عیب نہیں رہتا۔ ایک جھوٹ کی بیماری، ایک جھوٹ کی عادت ایسی ان میں پائی جاتی ہے کہ ان کی تمام نیکیوں کو کور کر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس جملے کی طرف کہ اپنے تشخص و تعلی کی داستانیں نثر میں ایسی ہی گھڑا کرتے ہیں جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گانٹتا ہے، گانٹتا ہے، سیتا ہے، تیار کرتا ہے، بناتا ہے۔ مضمون گانٹنا، کہانی بیان کرنا، واقعہ بیان کرنا۔ شاعر حضرات محبوب کی یاد میں ساری رات جاگتا رہا، تارے گنتا رہا، حالانکہ خراٹے لے رہا ہوتا ہے، گہری نیند سویا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شعر میں کہی جائیں تو بڑا لطف دیتی ہیں، لیکن اگر وہی چیزیں کوئی شخص نثر میں اپنا حال بیان کرتے ہوئے لکھے تو قابل گرفت بن جائے، گرفتاری کے قابل بن جائے، اس پر مقدمہ بن جائے کہ تم نے یہ کیا کہ مثلا شراب پینا شاعروں کا عام مضمون ہے، محبوب کا پیچھا کرتے چلے جانا اور محبوب پر صدقے واری ہونا اور محبوب کی بے رخی کے باوجود اس کے پیچھے ڈھیٹ بن کر پڑ جانا، یہ جب ہم غزل کی طرف آئیں گے تو پھر اس پر بات کریں گے۔ یہ شعر میں دلکش بنتا ہے کیونکہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اکذبہ احسنہ، کہ جتنا جھوٹ بولا جائے اتنا ہی وہ بہتر ہوتا ہے شاعری میں، لیکن نثر میں یہ بات نہیں چلتی۔ نثر میں سیدھی صاف سچی بات بیان کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور مبالغہ اس حد تک بڑھ جائے کہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے تو یہ پھر اخلاقی طور پر اس شخص کو گرا ہوا سمجھیں گے۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ شاعری کی طرف وہ نثر میں اپنی جھوٹی باتیں بیان کرے تو یہ اس کی شخصیت کے لیے ایک عیب ہے۔ پھر رہ جاتا ہے لفظ تعلی، علی بڑا، آیت الکرسی کے آخری الفاظ ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ بڑا اور عظمت والا ہے۔ علی کا مطلب تو اس کے آگے تے لگ گیا ہے۔ تعلی سادہ الفاظ میں بتا دوں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی بڑائی بیان کرنا۔ غالب نے کہا ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور اپنی شان بیان کی۔ اسی طرح میر کہتا ہے کہ پڑھتے پھریں گی گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی پڑھیے گا سنیے گا، پڑھتے جو کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ میں شعر ریپیٹ کرتا ہوں، باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، پڑھتے جو کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے، اس میں اپنی شان بیان کی ہے۔ تو شاعری میں ایسی بات مزہ دیتی ہے، لیکن نثر میں کوئی آ کر کہتے کہ جس طرح میں گفتگو کر رہا ہوں اس طرح کوئی گفتگو کر کے تو بتا دے تو اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے پھر نہیں دیکھتے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مگر ہاں وہاں جہاں ان کو کچھ فائدہ ہو، یعنی عام طور پر وہ زندگی میں سچ بولتے ہیں لیکن اپنے فائدے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے وہ جھوٹ بول لیتے ہیں، اور اس جھوٹ بولنے کو وہ کوئی برائی بھی نہیں سمجھتے، اس کو کوئی عیب نہیں جانتے۔ یہ بات زیادہ تر دکانداروں اور اہل پیشہ میں ہم دیکھتے ہیں۔ دکاندار نے ایک چیز 10 روپے کی خریدی، گاہک کو وہ 20 کی بیچ رہا ہے اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے خود 18 کی لی ہے۔ گاہک کو بھی بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی باتوں میں آ کر کہتے ہیں چلو بھی آپ 18 پر لے لیتے ہیں، تو اس نے پھر بھی 8 روپے کما لیے۔ اہل پیشہ وکیل، اب ایک مقدمہ چل رہا ہے، اس میں 2 وکیل پیش ہو رہے ہیں، مسٹر الف پر قتل
قسم کا الزام ہے. ایک وکیل جو کہ اس کی صفائی میں پیش ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں میرا موکل معصوم ہے, اس شخص سے تو قتل ہونا ممکن ہی نہیں, اور جس وقت قتل ہوا تھا یہ تو اس سے اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر, اتنے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا, یا اتنے لوگوں کے ہجوم میں موجود تھا, وغیرہ وغیرہ. دوسرا وکیل جو کہ استغاثہ کو ہوتا ہے, جو کہ اس کو مجرم ثابت کرنا چاہتا ہے ملزم سے, وہ اپنی دلیلیں دے رہا ہے کہ قتل اسی نے کیا ہے اور یہ 100% اس میں انوالو ہے. جج دونوں کی باتوں کو سن رہا ہے, دونوں میں سے جس کے دلائل زیادہ قوی ہوں گے جج اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے, مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے, یا تو اس کو بری کر دے گا یا اس کو سزا دے گا. لیکن دوسرے وکیل کو وہ سرزنش نہیں کرے گا کہ تم جھوٹ بولتے رہے, عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرتے رہے. ایسا نہیں ہوگا. جج کو بھی پتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے, اور ملزم کو بھی پتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اس جھوٹ بولنے پر کوئی ذاتی دشمنی نہیں پالی جاتی, اور نہ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جاتی ہے وکیل کے خلاف کہ تم نے عدالت کو جھوٹی سٹیٹمنٹس کیوں دی ہیں. مگر اپنے پیشے میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. مثلا دکاندار چیزوں کا بھاؤ جھوٹا بتلاتے ہیں. کون سا دکاندار ہے جو جتنے کی چیز خریدے اتنے ہی کی بتا دے؟ میں شروع میں آپ کو بارگین والوں کی بات بتا چکا ہوں, پراپرٹی ڈیلر کی بات بتا چکا ہوں کہ وہ لاکھوں کا غبن کر جاتے ہیں. جتنا بڑا سودا اتنا بڑا دھوکہ. وکلا مقدمات جھوٹے لڑتے ہیں. اور آخری جملہ جو ہے وہ بڑے مزے کا ہے. مصنف لکھتا ہے ایسے جھوٹ کو نہ وہ خود بولنے والے برا جانتے ہیں نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں. تو ایسے جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا, جھوٹ کے زمرے میں گنا ہی نہیں جاتا. بس صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا وکیل کتنی مستحکم دلیل لا رہا ہے, کتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ میں جھوٹ بولوں, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. میں سچ کہوں گی اور پھر بھی ہار جاؤں گی. تو بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ سننے والے کو لاجواب کر دیتے ہیں, لیکن بہرحال جھوٹ کی اپنی نحوست قائم رہتی ہے. جھوٹ کی اپنی نحوست قائم رہتی ہے اور بولنے والے کے نام اعمال میں اس کے گناہوں کے طور پر مسلسل لکھی چلی جاتی ہے, دہرائی چلی جاتی ہے, اور وہ اسے توبہ کے بغیر نجات نہیں پا سکتا. یہ لی گئی ہے محاسن الاخلاق, یعنی اس کی کتاب ہے محاسن الاخلاق. اس میں سے ایک مضمون آپ کی کتاب کے لیے منتخب کیا گیا. آپ سے یہ بھی ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سبق جھوٹے آدمی ڈیش 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 سے ماخوذ ہے. خطبات سر سید, مقالات سر سید, محاسن الاخلاق, یا آگے چل کر کوئی اور کتاب ایسی وہ اپنے آپ سے لکھ سکتے ہیں. تو آپ کو یاد رہے کہ جو کتاب کے آخر میں, مضمون کے آخر میں بریکٹ میں کتاب کا نام دیا ہوتا ہے, یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, خاص طور پر ایم سی کیوز کے حوالے سے. انشاءاللہ کل ہم اس کی مشق کریں گے, اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ بھی ایک نظر اس سبق کو پھر سے پڑھ لیں تاکہ اس کی مشق کے لیے آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے. شکریہ. اللہ حافظ.